سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ یہ حضور کی امت کے وہ میں نے جیسے عرض کیا کہ اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا، حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور بھی بزرگوں نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کے علاوہ اگلے مفتی غوثی صاحب تشریف لائے، انہوں نے بھی کہا کہ امام حسن خلیفۃ المسلمین تھے، خیر آپ نے خلافت میں دستبرداری اختیار کی، لیکن قطب الاقطاب ہونے کے ناطے امام زمانہ آپ ہی رہے، حتیٰ کہ حضور غوث پاک آئے، پھر حضور غوث پاک امام جو ہے قطب اوسط ہوئے، اب ان کا زمانہ ہے امام مہدی کا، پھر سیدنا امام مہدی آئیں گے تو پھر یہ جو روحانی طور پر امامت ہے امام زمانہ، پھر صبح قیامت تک امام مہدی کا زمانہ۔ تو حضور سیدنا غوث پاک جب پیدائش ہونے والی تھی تو اللہ کے حبیب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے والد گرامی جو ہے ابو صالح جن کی دوست ان کے خواب میں تشریف لائے۔ ابو صالح کہتے ہیں میں نے دیکھا حضور جلوہ گر ہوئے، حضور کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر ہیں، سیدنا امیر عمر ہیں، سیدنا عثمان غنی ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ امام حرمین۔ اللہ کے حبیب تشریف فرما ہوئے اور مجھ سے فرمایا ابو صالح تیرے گھر جو بچہ آنے والا ہے اس کو میری امت کے ولیوں میں وہی مقام ہوگا جو اللہ نے مجھے نبیوں میں عطا فرمایا۔ حضور غوث پاک جو ہیں یہ ولیوں کے سردار ہوں گے، اور آپ کو یاد رکھیے یہ درست ہے، علماء کا یہ قاعدہ قانون ہے کہ ولایت کا منکر کافر نہیں ہوتا، لیکن کیوں ہر ایک کا ضروری نہیں کہ سب کی ولایت سب کے سمجھ میں آئے۔ ایک کو آپ ولی مانتے ہیں، میں نہیں مانتا، میں کہتا ہوں یہ شخص اللہ کا ولی، آپ کہتے ہیں میں نہیں مانتا، اس سے کفر لاحق نہیں ہوتا۔ مطلق ہم کہے کہ ولی ہوتا ہی نہیں ہے یہ تو نص کی بھی مخالفت ہے، لیکن حضرت غوث پاک وہ ہیں علماء نے لکھا ان کی ولایت کا انکار سے خود ایمان کو بھی خطرہ ہے۔ حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا کہ جس وقت آپ یہ اعلان فرما رہے تھے بڑے بڑے اولیاء کاملین حضرت علی ایتی اور دوسرے بڑے بڑے بزرگ 50 بڑے بڑے مشائخ موجود تھے، جب آپ اعلان کر رہے تھے کہ میرا جو قدم ہے یہ تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے، اور وہ سب سے پہلے بڑھ بڑھ کر چاہ رہے تھے ہر ولی کامل آپ کی خدمت میں آتا اور آپ کا قدم اٹھا کر اپنے کندھے پر رکھتا تاکہ اعلان ہو جائے۔ اس وقت ایک اجمی جو ہے مولا علی قاری نے لکھا، اس کے دل میں آیا کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو حضرت مولا علی قاری نے لکھا کہ وہ شخص ایمان بھی نہیں بچا سکتا۔ تو یاد رکھیے حضور غوث پاک کا کسی کے دل میں بغض نہ ہو، ہاں یہ بہت ضروری ہے۔ حضور سیدنا غوث پاک وہ ہیں خود فرماتے ہیں، اور مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے آپ کے صاحبزادے حضرت عمر کے حوالے سے لکھا کہ ابا کی خدمت میں، اور مولا علی کون ہے؟ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے استاد ہیں، استاد بھائی بھی ہیں استاد بھی ہیں، اور انہوں نے لکھا کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں کہ آپ کی ولایت تواتر سے ہے، اور آپ کسی نے ولی کو زیبا نہیں کہ وہ دعوے کرے، لیکن حضور غوث پاک کا مقام وہ ہے آپ نے دعوے کیے، آپ نے فرمایا کہو میں یہ کرتا ہوں۔ یہ حالانکہ یہ انبیاء کے ذمہ پر ہے کہ وہ جیسے ہی کوئی طلب کرتا معجزہ دکھاتے، لیکن جو اولیاء ہیں ان کے لیے تو علماء کا قاعدہ یہ ہے کہ کرامت جو ہے ان کی مرضی پر نہیں ہے، لیکن غوث پاک کو اس میں بھی استثناء ہے کہ ان کی کرامتیں ان کی مرضی پر۔ منکر آ گیا، اس نے کہا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کرتے تھے، آپ کے نبی کا کوئی واقعہ؟ کہا میں غلام مصطفیٰ ہوں، چلو میں زندہ کرتا ہوں۔ جس قبر پر وہ لایا آپ نے کہا امید نہیں اٹھ جاؤ میرے حکم سے، اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس پر بہت سے علماء بحث کرتے ہیں، تو ایک دن حضرت مفتی منظور احمد سعیدی رحمۃ اللہ علیہ سے ہمارے مولانا غلام قادر وارثی تھے اور بھی ان کے ساتھ دوست تھے، انہوں نے یہ مسئلہ پوچھا تو مفتی صاحب نے بڑا برجستہ انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہیں قم باذن اللہ اور حضور غوث پاک کہیں قم باذنی، یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ دونوں کا ایک ہی مطلب،
ہم کہا دیکھیں میں آپ کو سادہ لبا، انہوں نے گھوڑوں کی مثال دی، میں کہتا ہوں چونکہ اکثر دکاندار بیٹھے ہیں، آپ کی دکان پر 2 ملازم ہیں، مالک نے کہا کہ بھائی یہ کپڑا ہے یہ بیچنا ہے 200 روپے کا، اس سے کم نہیں دے سکتے۔ دونوں ملازم بیچ رہے ہیں، ناپ رہے ہیں، ایک صاحب آ گئے، ایک سے اس نے کہا بھائی کچھ کم ہی کرو، کچھ تو کم کرو۔ وہ کہتا ہے کہ مالک کی اجازت نہیں، جتنی مالک کی اجازت تھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ دوسرا مالک کا نام تو نہیں لے رہا لیکن کہتا میں نہیں کروں گا، میں نہیں کروں گا۔ جو بھی جانتا ہے کہ یہ ملازم ہے اس کو پتا ہے کہ مالک کی اجازت نہیں، اس کو بھی مالک نے اجازت دی ہے کہ 200 میں بیچنا ہے، اس کو وہ مالک کا ذکر کر رہا ہے، اس نے نہیں کیا، لیکن بات ایک ہی ہے کہ ہیں دونوں معلوم، دونوں کو اذن ملا ہوا۔ حضور غوث پاک نے کہا میں کہہ رہا ہوں تب بھی مطلب یہی ہے کہ اللہ نے اجازت دے رکھی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تفصیل بیان کر دی، کہا کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اندھوں کو آنکھیں دیتا ہوں، کوڑیوں کو جبا دے دیتا ہوں، کیوں؟ فرمایا اللہ نے مجھے اجازت دے رکھی ہے۔ تو یہ یعنی ایک نے نہیں کہا تب بھی اللہ ہی کی اجازت ہے، زندہ کرنا اللہ ہی کے ذمہ کرم پر ہے۔ اس نے اگر حضور عبد القادر کو اجازت دے دی تو وہ زندہ کر رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو اجازت مل گئی تو وہ زندہ کر رہے ہیں۔ تو حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ وہ ہیں کہ میں راتا میں آپ کے صاحبزادے کے حوالے سے لکھا کہ آپ کی خدمت میں چاند ہر مہینے حاضر ہوتا تھا اور پورے مہینے کے حالات سے باخبر کرتا تھا کہ ایک مہینے میں یہ معاملات ہوں گے۔ ایک دفعہ فرمایا کہ آیا چاند رجب کا اور وہ بڑا ہی جو ہے تندرست توانا اور وہ آتا انسانی شکل میں اور بہت خوبصورت شکل میں آیا اور کہا کہ حضور یہ چاند بڑے خیر و برکت کا ہوگا، بڑے معاملات ہوں گے اور بڑا جناب ہو، تو آپ بھی کچھ بیمار تھے، کہا آپ بھی تندرست ہو جائیں گے۔ اور پھر وہ چلا گیا تو پوچھا تو کہا یہ چاند اس بات کی خبریں لے کر آیا ہے، طلوع ہونے لگا۔ اگلے مہینے پھر فرمانے لگے کہ پھر آیا چاند انسانی شکل میں۔ یہ محدث نے لکھا ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ آپ کا مقام و مرتبہ ہے۔ تو حضرت مولا علی قاری لکھتے ہیں کہ پھر شعبان اعظم آیا تو بڑا کمزور تھا اور رنگت بھی بڑی میلی تھی۔ اس نے کہا حضور بڑے بزرگ دنیا سے چلے جائیں گے اس ماہ میں اور بڑی بیماریاں لوگوں کو گھیریں گی، اور ایسا ہی ہوا۔ پھر وہ فرماتے ہیں پھر رمضان المبارک آ گیا اور پھر وہ دوست نے کہا جی اب ساری مشکلیں ٹل جائیں گی، وہ سب اللہ سب کو خیر و برکت دے گا۔ لیکن حضور میں افسوس سے کہہ رہا ہوں کہ میری آپ سے آخری ملاقات ہوگی، اور اگلے سال ابھی رمضان نہیں آیا تھا کہ حضور غوث پاک کا انتقال۔ اور یہ بھی کہ بہت سے مفسرین نے یہ 11 ربیع الثانی ہم کہتے ہیں بڑی 11ویں شریف، اس کا سبب کیا ہے؟ مختلف توجیہات پیش کی گئی ہیں، لیکن 11 ربیع الثانی کو کسی نے بھی آپ کا یوم وصال نہیں لکھا۔ یہ ہے کہ بعضوں نے کہا کہ آپ حضور کا میلاد کرتے تھے، اس لیے لوگوں نے باہر 12 کو مہینے کی، لہذا جب آپ کا انتقال ہوا لوگوں نے 11 کو آپ کے اصالے ثواب کی محفل شروع کر دی اور 12 کو تو حضوری کا ذکر ہوتا تھا، 12ویں شریف کہی جاتی تھی۔ تو یہ حضور سیدنا غوث پاک وہ ہیں حضور کی امت میں کہ ان کے لیے جو ہے علماء کرام جو ہیں ایسے ایسے علماء محدثین مفسرین جو شخصیات پر نہیں لکھتے، وہ صرف تفسیریں لکھتے ہیں، مولا علی قاری ہیں، شیخ محقق محدث دہلوی ہیں، لیکن جب حضور غوث پاک کا ذکر آیا تو انہوں نے بھی بڑی بڑی کتابیں لکھ دی۔ اور حضرت شیخ محقق محدث دہلوی نظم الآثار میں لکھتے ہیں کہ ایک دن حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ خطاب خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں محفل سے، اچانک ایک چیل اوپر سے گزری۔ حضرت محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ چیل جو ہے آپ دیکھتے ہیں کبھی چیلیں ہوتا شور کر رہی ہوتی ہیں، اوپر سے گزرا تو شور بولتی جاتی ہے، تو وہ شور کر رہی تھی، آپ نے جلال سے دیکھا وہ گری اور گر کر اس طرح گری زوردار طریقے سے کہ اس کی گردن الگ ہو گئی، آگے جا کر گری اور دھڑ ایک طرف اور وہ مر گئی۔ آپ نے بات مکمل کیا، جا رہے تھے تو آگے اس کی وہ گردن اور سر پڑا تھا، تو بس آپ کو کرم جوش میں آ گیا، یوں اس کو پاؤں سے ٹھوکر ماری تو اس کی گردن اور سر وہ جو تھا علیحدہ ہوا، وہ چیل کے دھڑ سے جا ملا اور فرمایا کہ چلی جا لیکن آئندہ دھیان کرنا۔ یعنی یہ بتایا کہ یہ غوث پاک کا
محفل کا پروگرام ہے، اندھا دھیان سے یہاں سے بس اتنا کہنا تھا، وہ زندہ ہو گئی اور زندہ ہو کر اڑ گئی۔ لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ جناب یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے قرآن نے کہا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ پاک میں دیکھنا چاہتا ہوں کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے، تو قرآن کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام سے رب نے کہا کہ 4 پرندے لے لو، ان کو خود سے مانوس کر لو، ان کو پھر ان کے سر اپنے پاس رکھ لو اور باقی سارے قیمہ بنا لو، مکس کر دو، 4 مختلف جگہ پر پہاڑوں پر رکھ دو، ثم ادعونا، پھر ان کو پکارو۔ ایک تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مردے کو پکارنا شرک نہیں ہے۔ قرآن نے کہا مرے ہوئے کو ثم ادعونا پکارو، مرغی کو، مثال مرغے کو، باز کو، یا کوے کو، کبوتر کو، ان کو پکارنا شرک نہیں ہے، تو ولیوں کا پکارنا شرک ہو سکتا ہے؟ کیا جہالت کی بات۔ قرآن نے کہا ثم ادعونا، پھر ان کو پکارو، وہ مرے ہوئے جو قیمہ بنا ہوگا پھر ان کو پکارو۔ تو پتہ چلا مردے کو اگر پکارا جائے تو شرک نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ پتہ چلی مردہ پرندوں کا بھی ہو تو سن لیتا ہے، اگر وہ سنتے نہ تو پکارتے کیوں؟ قرآن نے کہا ان کو پکارو، لب کام کا حکم دیا نہیں، انہوں نے کہا وہ مر گئے، قیمے ہو گئے، لیکن آپ کی سنیں گے۔ اور جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پکارا، وہ دھڑ بغیر سروں کے دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آئے، آپ نے سر ساتھ لگائے، وہ ساری زندہ ہو۔ رب یہ بھی چاہتا کہ پھر میں ان کو زندہ کر دوں گا، لیکن رب نے یہ نہیں فرمایا، رب نے فرمایا تو پکار، تیرے پکارنے میں اللہ نے زندگی رکھ دی، وہ زندہ ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پکارنے میں ہی اللہ نے حیات رکھ دی، جیسے ہی پکارا وہ زندہ ہو گیا۔ اور یہ جی آخری بات کہہ کر بات کو ختم کروں کہ جی بیڑی کیسے تر گئی جی، اے جی بیڑی کیویں جی 12 سال دی بڈھی کیویں تر گئی جی، اے جی آل سنت نے نہیں بنایا، اللہ کا قرآن بیان کر رہا ہے۔ حضرت عزیر جا رہے ہیں اور زمین وہ چھتیں ملی ہوئی ہیں فرشوں کے ساتھ، بیت المقدس کی بستی ہے، مفسرین نے لکھا کہ وہ جناب سارے برباد ہوئے پڑے ہیں، تو دل میں آیا اللہ تو ان کو کیسے زندہ کرے، اور یہ سوچتے ہوئے عزیر سو گئے۔ اللہ کے قرآن نے کہا سوئے رہے، جب اٹھے تو اللہ کے قرآن نے کہا اور اب اس کو کتنا سوئے ہیں، 12 سو ایک دن یا کچھ کم زیادہ سویا ہوں۔ اللہ نے کہا، قرآن کہتا ہے، رب نے فرمایا عزیر ایک دن نہیں 100 سال سوتے رہے۔ اچھا قرآن نے نیند کا بھی ذکر کیا ہے، موت کا بھی ذکر کیا، نیند کو بھی موت کے قائم مقام کہا گیا، تو 100 برس ان پر نیند طاری ہو گئی، سوتے رہے۔ اب قرآن نے کیا کہا کہ اپنے جانور کو دیکھیے، تو وہاں کچھ تھا ہی نہیں، مٹی ہو چکا ہے، لیکن جب یہ باری آئی تو کھانے پینے کی، کہا اپنے کھانے پانے کو دیکھیں تو لم یتسنہ 100 برس بیت گئے، اس میں بو بھی پیدا نہیں ہوئی۔ سب سے پہلے بو پیدا ہوتی ہے، خشک ہونا تو بعد کا مرحلہ ہے۔ قرآن نے کہا اس میں ہمک بھی نہیں آئی اور تر و تازہ ہے جیسے ابھی آیا ہو۔ تو کھانا آپ کی بات کی تصدیق کر رہا، پھر آپ جب پتہ چل گیا کہ یوں اللہ پاک زندہ کرے گا، تو پھر جب گھر واپس لوٹے مفسرین نے لکھا تو کوئی پہچانے نہ، وہ کہیں کہ میں عزیر ہوں، وہ کہیں عزیر کو تو صدی بیت گئی چلے گئے، آپ کیسے عزیر ہو سکتے ہیں؟ حضرت عزیر جب اٹھے تو 40 سال کے تھے، سوئے تو 40 سال کے تھے، جب لوٹے تو مفسرین نے کہا آپ کا بیٹا 118 سال کا، پوتا آپ کا جو ہے وہ جو 90 برس کا، اور دادا جو ہے 40 سال کے۔ یہ تو قرآن کی بات ہے۔ تو اللہ پاک پتہ چلا جس پر چاہے زمانے پر 100 برس بیت جائے اور عزیر پر ایک ہی دن بیتے، عزیر کے کھانے پر ایک دن بیتے، لہذا یہ کوئی ناممکن ہے کہ زمانے پر 12 سال بیت جائیں اور حضور غوث پاک بلائیں تو ڈوبنے والا سمجھے میں ابھی ڈوبا تھا ابھی نکل آیا۔ یہ تو اس کی عطا ہے، اس کی مرضی ہے، یہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں جو قرآن پاک میں موجود نہیں ہیں، یہ ساری باتیں قرآن پاک میں موجود ہیں۔ حضور غوث پاک کا اعزاز یہ ہے کہ حضور کی امت میں اللہ پاک نے ان کو وہ بلند ترین مرتبہ عطا کیا کہ حضور کی امت کے یہ بریوں کے سردار۔ تو کھانے پینے کی کہا اپنے کھانے پانے کو دیکھیں تو لم یتسنہ 100 برس بیت گئے، اس میں بو بھی پیدا نہیں ہوئی۔ سب سے پہلے بو پیدا ہوتی ہے، خشک ہونا تو بعد کا مرحلہ ہے۔ قرآن نے کہا اس میں ہمک بھی نہیں آئی اور تر و تازہ ہے جیسے ابھی آیا ہو۔ تو کھانا آپ کی بات کی تصدیق کر رہا، پھر آپ جب پتہ چل گیا کہ یوں اللہ پاک زندہ کرے گا، تو پھر جب گھر واپس لوٹے مفسرین نے لکھا تو کوئی پہچانے نہ، وہ کہیں کہ میں عزیر ہوں، وہ کہیں عزیر کو تو صدی بیت گئی چلے گئے، آپ کیسے عزیر ہو سکتے ہیں؟
حضرت عزیر جب اٹھے تو 40 سال کے تھے، سوئے تو 40 سال کے تھے، جب لوٹے تو مفسرین نے کہا آپ کا بیٹا 118 سال کا، پوتا آپ کا جو ہے وہ 90 برس کا، اور دادا جو ہے 40 سال کے۔ یہ تو قرآن کی بات ہے۔ تو اللہ پاک پتہ چلا جس پر چاہے زمانے پر 100 برس بیت جائے اور عزیر پر ایک ہی دن بیتے، عزیر کے کھانے پر ایک دن بیتے، لہذا یہ کوئی ناممکن ہے کہ زمانے پر 12 سال بیت جائیں اور حضور غوث پاک بلائیں تو وہ ڈوبنے والا سمجھے میں ابھی ڈوبا تھا ابھی نکل آیا۔ یہ تو اس کی عطا ہے، اس کی مرضی ہے، یہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں جو قرآن پاک میں موجود نہیں ہے، یہ ساری باتیں قرآن پاک میں موجود ہیں۔ حضور غوث پاک کا اعزاز یہ ہے کہ حضور کی امت میں اللہ پاک نے ان کو وہ بلند ترین مرتبہ عطا کیا کہ حضور کی امت کے یہ بریوں کے سردار۔